سب سے پہلے ہم تشریف لانے والے تمام علماء کرام اور ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم وقف دیوبند کا اور آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات یہاں تشریف لائیں اور حضرت مولانا نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہم چھوٹوں کے لیے فارغ کیا اور ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ اس پر ہم تمام اراکین مدرسہ حضرت کا اور آپ سبھی تشریف لانے والے مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دین کے پڑھنے کی اور دنیا میں پھیلنے کی ترتیب بیان فرمائی اور اس کو ایک تشبیہ کے ساتھ بیان فرمایا گیا کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ پہلے ہی دن کوئی کسان محنت کرتا ہے تو پہلے ہی دن لہلہاتا ہوا کھیت بن کر تیار نہیں ہوتا ہے، پہلے ہی دن لہلہاتا ہوا چمکتا دمکتا باغ اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت انسان کو نظر نہیں آتے ہیں۔ کسان پہلے بیج ڈالتا ہے، اس بیج ڈالنے کے لیے بازار سے خرید کر لانا ہوتا ہے اور پھر 20 مراحل سے گزر کر وہ کسان بیج ڈالتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، زمین کی جتائی کرتا ہے، سینچائی کرتا ہے اور محنت کرتا ہے اور پھر ایک تناور درخت اور ایک لہلہاتا ہوا گلزار اور چمن اور باغ اور ایک لہلہاتا ہوا گویا کہ سبزہ زار تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے لاک ڈاؤن کے زمانے میں کچھ ایسے طلباء تھے جو پریشان تھے، چونکہ مدارس کا نظام موقوف تھا ملکی حالات کی وجہ سے، تو کچھ طلباء آئے اور انہوں نے آ کر انفرادی طور پر کچھ کتابیں پڑھنے کے لیے کہا۔ والد صاحب سے اور گھر کے تمام بڑوں سے مشورے کے بعد اور ان کی اجازت کے بعد انفرادی طور پر کچھ کتابیں ان کو پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا اور وہ طلباء کچھ کتابیں یہاں پڑھتے تھے اور کچھ کتابیں شہر کے دوسرے علماء ہیں ان سے جس مسجد میں وہ امام ہیں وہاں جا کر پڑھا کرتے تھے۔ لاک ڈاؤن کا سال اس طریقے سے گزر گیا، پھر اگلے سال یہ ارادہ کیا گیا کہ باقاعدہ طور پر ایک نظام شروع کیا جائے اللہ کا نام لے کر۔ جب وہ نظام پہلے سال شروع ہوا تو ہمارا تبلیغ کا جو کچن ہے اس منزل کے اوپر، اس کے اوپر چھت تھی، وہ خالی تھا، کچھ نہیں تھا۔ ہمارے دادا جان محترم نے قدس سرہ نے فرمایا کہ کام شروع کرو، اللہ انتظام فرمائے گا۔ پہلے سال اوپر والے ہال کے بغیر کچھ درجات مسجد میں لگتے تھے اور نیچے ہمارا دارالفتہ ہے، ایک درجہ وہاں لگا کرتا تھا، ایک درجہ مسجد کے مہمان خانے میں، اور کام شروع کیا گیا۔ ہمارے بہت ہی عزیز ساتھی جناب مفتی مزمل صاحب جو باغپت سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ایک اور ساتھی جناب مفتی اشرف صاحب قاسمی جو تھانہ بھون سے تعلق رکھتے ہیں، ان دونوں حضرات کی معاونت حاصل کی گئی اور ہمارے مولانا اشرف صاحب اشرف الحق صاحب قاسمی ان کی معاونت حاصل کی گئی اور گھر کے تمام افراد شریک ہوئے اور اس طریقے سے پہلے سال نظام شروع ہوا اور پھر اللہ کے فضل سے یہ نظام چل رہا ہے اور یہ اس کا 3را سالانہ جلسہ ہے۔ اللہ کے فضل اور کرم سے یہ نظام چل رہا ہے۔ طلباء کی تعلیم کا طریقہ اور ترتیب یہ ہے کہ جس طرح عام مدارس میں صبح کے وقت اور ظہر کے بعد 2 وقت پڑھائی ہوتی ہے، ویسے ہی طلباء صبح 4 گھنٹے کے لیے آتے ہیں اور ظہر سے لے کر پھر 2 گھنٹے کی پڑھائی ہوتی ہے، اور پھر مدارس میں یہ معمول ہے کہ سبق کو پڑھانے کے بعد، استاذ کے پڑھانے کے بعد طلباء آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، اس سبق کو دہراتے ہیں تاکہ وہ جو استاد کی بتائی ہوئی بات ہے اور تقریر ہے وہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ عربی زبان کی ایک کہاوت ہے اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، جب کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے تو وہ انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کان کو اس کے دل تک کوئی بات پہنچانے کے لیے کپی کی طرح بنایا ہے۔ جیسے کوئی کین ہوتی ہے، اس کا منہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی چیز پہنچانے کے لیے کپی کا استعمال کیا جاتا ہے جو اوپر سے چوڑی ہوتی ہے اور نیچے سے تنگ ہوتی ہے۔ تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے کان اس کے دل کے لیے کپی کی طرح ہے، جو بات اس میں ڈالی جائے گی، بار بار ڈالی جائے گی، وہ انسان کے دل میں اترے گی۔ تو اس لیے ہمارے اکابر کا یہ طریقہ ہے کہ مدارس کے طلبہ کا یہ معمول بنایا جاتا ہے کہ وہ مغرب کے بعد بیٹھ کر عشاء کی نماز تک باقاعدہ جو تمام اساتذہ نے سبق پڑھایا ہے اس کو یاد کریں۔ بڑے مدارس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ نظام بڑا ہوتا ہے، طلبہ زیادہ ہوتے ہیں، تو مغرب کے بعد کی نگرانی اتنی سختی سے نہیں ہو پاتی ہے۔ جو طلبہ ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، وہ تو سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ غفلت کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ نظام اتنا بڑا نہیں ہے، نظام مختصر ہے، چھوٹا ہے، قابو میں لایا جا سکتا ہے، اس لیے مغرب سے عشاء تک کی جو پڑھائی، مطالعے اور مذاکرے کا وقت ہے، اس میں تمام طلبہ کے لیے حاضری کو لازمی رکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ابھی سردی کا زمانہ گزرا ہے، کوہرا اور سردی کی شدت سب نے دیکھی ہے، بعض طلبہ ایسے ہیں یہاں سے 1.5-2 کلومیٹر دور رہتے ہیں، لیکن وہ مغرب کی نماز یہیں پڑھتے ہیں، عشاء تک وہ یہاں رہتے ہیں، اور ان میں سے بعض طلبہ ایسے بھی ہیں جو عشاء کے بعد بھی 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں۔ یہ ان کے ذوق اور شوق کی بات ہے۔ تو اللہ کے فضل سے وہ نگرانی کی جاتی ہے، اور وہ نگرانی بذات خود میں کرتا ہوں۔ چونکہ سبق پڑھانا ہوتا ہے تو اپنے مطالعے کے لیے کوئی وقت چاہیے، تو اس کے لیے وہ وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ مطالعے کا بھی وقت ہے اور طلبہ کی نگرانی کا بھی وقت ہے۔ اور شروع سال میں جب شوال کے مہینے میں تعلیم شروع ہوتی ہے تو شوق دلانے کے لیے اور رغبت دلانے کے لیے طلبہ سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جس طالب علم کی پورے سال ایک بھی غیر حاضری نہیں ہوگی، اس کو اخیر سال میں سالانہ جلسے کے موقع پر مدرسے کی طرف سے 500 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ تو ان کی برکت یہ ہے، اس انعام کا لالچ یہ ہے، یہ کہیے یا طلبہ کا شوق کہیے، میں تو شوق ہی کہوں گا۔ اللہ کا فضل ہے یہ ہے کہ اس سال ہمارے مدرسے میں تقریباً 20 یا 22 طلبہ ہیں، جس میں سے 7 طلبہ ایسے ہیں جن کی پورے سال میں 1 گھنٹے کی بھی غیر حاضری نہیں ہوئی ہے، الحمدللہ، اور 3 طلبہ ایسے ہیں جن کی واقعی شرعی عذر کی بنیاد پر 1 گھنٹے کی غیر حاضری ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال غیر حاضری ہے، تو 3 طلبہ ایسے ہیں جن کی صرف 1 غیر حاضری ہوئی ہے، اور 7 طلبہ ایسے ہیں جن کی 1 بھی غیر حاضری نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ، کہ بہترین عمل وہ ہے اس عمل میں اللہ کی طرف سے خیر ڈالی جاتی ہے جو مداومت کے ساتھ کیا جائے، پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے طلبہ نے اس پابندی کے عمل کو انجام دیا ہے۔ اور جن طلبہ کی غیر حاضری ہوئی بھی ہے، تو ششماہی سے پہلے ہمارے یہاں کل 122 دن سبق ہوا ہے، تو جن طلبہ کی غیر حاضری ہوئی ہے کسی کی بھی 110 سے نیچے حاضری نہیں ہے، 122 سے 110 کے بیچ میں ہے سب کی حاضری، اللہ کا فضل ہے۔ اور ششماہی کے بعد سے لے کر سالانہ تک کل تقریباً 82 دن سبق ہوا ہے، اس میں سے بھی کسی بھی طالب علم کی 70 سے کم حاضری نہیں ہے، 70 سے اوپر حاضری ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ طلبہ کے اندر پابندی کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، ورنہ بڑا غیر حاضری سے، چاہے وہ طالب علم مدرسے کے نظام سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے اسکول کے نظام سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کا تعلیمی نظام بڑا مختل ہو جاتا ہے، بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ ایک شکایت میں آپ سب سے یہاں کرتا چلوں، اگر بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور خاص طور پر گورنمنٹ اور انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، تو اس کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو اس کے لیے شادیاں چھوڑ دی جاتی ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کے پیپر ہیں، ہمارے بچے کے یہاں اسکول میں ایگزام ہونے والے ہیں اور فلاں ہیں، لہذا ہم شادی میں نہیں آ پائیں گے، ہمیں معذور سمجھیے گا۔ اور مدارس کا کیا حال ہے؟ ابھی ہمارے مفتی اشرف صاحب ٹیلے محلے کی مسجد میں مکتب چلاتے ہیں، وہ مجھے پرسوں ہی قصہ سنا رہے تھے کہ مسجد کی جو کمیٹی ہے اس کے ذمہ داران کے سامنے مکتب کا ایک بچہ آیا، وہ کئی دن سے غیر حاضر تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں پڑھنے نہیں آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ بچہ چھوٹا، بچے کی زبان سے سچ نکلتا ہے، بچے کے اندر تصنع، تکلف، جھوٹ، بات بنانا یہ سب نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ فطرتی ہوتا ہے، انسان کی فطرت بڑے ہونے کے بعد بدلتی ہے۔ تو وہ بچہ یوں کہنے لگا
کہ جی میرے ابا جان نے یوں کہا ہے اسکول میں فیس جاتی ہے، ٹیوشن کی فیس جاتی ہے، اس لیے وہاں چلے جایا کرو، مکتب نہ جائے۔ وہ اپنے ابا کا مقولہ مفتی صاحب کو سنا رہا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کا موقع ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ بچوں کو عربی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ، روزانہ 1 گھنٹہ الگ سے چھٹی کے وقت یعنی انٹرول کا جو وقت ہوتا ہے اس سے نکال کر 20 منٹ کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں بچوں کے کچھ عربی مضامین لکھوائے جاتے ہیں اور کچھ ان سے زبانی عربی بولنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ تو عربی کی تقریر آپ نے کبھی سنی نہیں ہے، ایک انشاءاللہ بھی ایک طالب علم اور پیش کرے گا۔ اور جو عربی مضامین بچے لکھتے ہیں اس میں سے کچھ مضامین 2-4 طلبہ کے ہم نے منتخب کر کے وہ اس طرف لگا دیے ہیں، وہ بورڈ پیچھے جنگلے پر لگا ہوا ہے، اس پر ہمارے طلبہ نے سال میں جو عربی کے مضامین چھوٹے چھوٹے مختصر سے لکھے ہیں اس میں سے کچھ 4-5 طلبہ کے مضامین ایک مضمون منتخب کر کے ہم نے وہاں چپکا دیا ہے تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں، اس سے ہمارے طلبہ کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے درس نظامی کے نصاب میں سیرت کی مختلف کتابیں شامل ہیں۔ ایک کتاب سیرت خاتم الانبیاء جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور دوسری کتاب سیرت کی تواریخ حبیب الہ، یہ نام اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ لکھی ہوئی ہے، اور تیسری کتاب سیرت خلفائے راشدین جو مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان چاروں کی خلافت اور زندگی کے حالات اور ان کے کچھ اقوال لکھے ہوئے ہیں، یہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو اب یہ کتابیں کیسے طلباء کے ذہن میں اتر جائیں اور وہ یاد کر لیں، اس کے لیے ترتیب ذہن میں تھی، بات چل رہی تھی، اساتذہ سے مشورہ چل رہا تھا، تو تمام اساتذہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو طلباء کے ذہن میں اتارنے کے لیے یہ کیا جائے کہ سالانہ اجلاس کے موقع پر طلباء کا ایک کمپٹیشن رکھا جائے، ان کو پہلے سے تیاری کرائی جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ سالانہ اجلاس کے موقع پر ایک کمپٹیشن ہوگا، ان تینوں کتابوں میں سے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے 2 گروپ بنائے ہیں، ہر درجے سے، فارسی کے درجے سے، اول کے درجے سے، دوم کے درجے سے ایک طالب علم کو لیا ہے، ان دونوں 2 گروپ بنائے ہیں، اور ان دونوں گروپس کے طلبہ نے اپنے اپنے سوالات تیار کیے ہیں، 50 سوالات تیار کیے ہیں، اور وہ اساتذہ نے دیکھے ہیں اس کے بعد اور وہ یاد کیے ہیں۔ تو ابھی میرے اس کے بعد طلباء کا یہ مسابقے کا، سیرت کے مسابقے کا یہ پروگرام ہوگا، اس میں طلباء ایک گروپ کا طالب علم سوال کرے گا اور دوسرے گروپ والوں کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ وہ 15 منٹ کا وقت ہوگا، 7 منٹ ایک گروپ کو دیے جائیں گے اور 7 منٹ دوسرے گروپ کو دیے جائیں گے۔ وہ جوابات جیسے دیں گے اس کے حساب سے جو اساتذہ کرام موجود ہیں وہ یہاں نمبر چڑھائیں گے، اور پھر کون سا گروپ اس میں انعام کا مستحق ہے اور جیتا ہے وہ اس کا بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ اور ایک اہم بات جو آپ سب سے بار بار عرض کی جا رہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں دارالفتہ کا نظام بھی موجود ہے، اللہ کا فضل ہے، مسلسل شہر کے مختلف علاقوں سے، مختلف محلوں سے لوگ آتے ہیں اور اپنے استفتاحات لے کر آتے ہیں، اور اس کے جوابات یہاں پر کچھ جوابات ہم دیتے ہیں، کچھ ہمارے جو معاونین ہیں، مفتی اشرف صاحب ہیں، مفتی مزمل صاحب ہیں، یہ حضرات اس کے جوابات دیتے ہیں، اور پھر ہمارے والد گرامی مفتی اکرم مصطفیٰ صاحب اس پر تصحیح کے دستخط کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جوابات لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ کام بھی یہاں ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے بہت ہی عاجزانہ اور بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ مدرسے کی طرف اپنے بچوں کے ساتھ متوجہ ہوں اور اپنے بچوں کو اس نظام کی طرف لائیں۔ میں ایک واقعہ سنا کر بس اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہ جو حیدرآباد کے اس وقت بڑے عالم ہیں، کچھ دن پہلے ان کی ایک تھی اور انہوں نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے سے، رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی تھی کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جو ارتداد کا، الحاد کا، گمراہیوں کا، فتنوں کا جو دور ہم پر آ رہا ہے اور جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی کچھ آندھیاں اور اس کے کچھ جھونکے پہلے بھی آ چکے ہیں، کچھ علاقوں میں آئے ہیں، پورے ملکی طور پر ایسے حالات پیش نہیں آئے ہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے سے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ ان فتنوں کا جو لوگ شکار ہوئے اور اس میں العیاذ باللہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان میں سے 80% وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن نازل ابھی نہیں پڑھا تھا۔
80% وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھا تھا. اس لیے میری آپ سب سے بہت ہی دستبستہ اور بہت ہی عاجزانہ درخواست ہے کہ ہم اس جو مسجد مکتب کا نظام چل رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں. جو حضرات جن کے وقت کا کچھ حصہ گزر چکا ہے عمر کا، وہ بھی تعلیم بالغان کے عنوان سے مسجد یہ نظام شروع کریں، اپنے امام صاحب کو متوجہ کریں اور یہ نظام شروع کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق